اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ مناظر لے کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جن کی اچھی نیتیں ہیں ان کی دہرائی ہو جائے، اور جن کی نہیں ہے ان کی توجہ چلی جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں طریقہ کار بیان کیا کہ اپنا جدول کس طرح بنایا جائے، شب و روز کس طرح گزارا جائے، اور اسے مدنی انعامات کا نام دیا گیا۔ اور مدنی انعامات ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرما، ان میں سب سے پہلا مدنی انعام، کیونکہ بنیاد نیت ہے تو نیتوں کا مدنی انعام سب سے پہلے دیا کہ نیتوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو ہمیں مدنی انعامات پر بھی عمل کا ذہن بنانا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کی جب فکر مدینہ خانہ پوری کرتے رہیں گے تو ذہن نیتوں کا بنتا رہے گا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے مدنی انقلاب کے 9 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 9 نیت ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی باروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا اور ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بھی بیان کروں گا۔ جس قدر نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال برائے جناب رسالت مآب انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب مکمل سلسلہ بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ ابتدائی دور میں حضرت سیدنا حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔
جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہرجانہ وصول کرتے اور اسی رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولی پر گئے، وصولیہ بھی گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا نہ تو شوہر گھر پر موجود ہے، نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کیا ہے جس کا گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی ہے، اگر تم چاہو تو میں تم کو وہی دے دوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی کے سبب دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا، آپ نے کہا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، اور تجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، اگر تجھے کچھ دے دے تو اس سے تو دولت مند بھی نہیں ہوگا اور ہم مفلس ہو جائیں گے۔ چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس سے شوہر کو آواز دی، دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آواز کسنا شروع کر دی، دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائے۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی۔ واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گناہ گار کا سایہ تم پر نہ پڑے۔ جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ رستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ عز و جل ہمارا نام گناہ گاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ عز و جل سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تمام دولت راہ خدا عز و جل میں لٹا دی۔ پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کر عبادت میں مشغول رہے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن کو علم دین کی تحصیل کے لیے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چنانچہ قرآن مجید کا تلفظ و صحیح مخارج سے ادا کرنے میں کچھ کمی تھی آپ کی، اس لیے لوگ آپ کو عجمی کے نام سے پکارتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو حرام کماتے ہیں اور ان کی اصلاح کا سامان ہو جاتا تو وہ حلال کی طرف آتے اور حرام چھوڑ دیتے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔
جیسا کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بھی ایسے معاملات رہے اور ایسے بزرگ بھی گزرے جن کا ماضی کچھ اور تھا اور اس کے بعد ان میں تبدیلی آئی، ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ کسی کی کیفیت بدلنے کے لیے کچھ غیبی اسباب ہوئے، کسی کی کیفیت یوں بدلی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سن لی، کسی کی کیفیت یوں بنی کہ کسی مبلغ نے نیکی کی دعوت دی، کسی کی کیفیت یوں تبدیل ہوئی کہ کوئی خواب دیکھ لیا۔ اسی طرح کوئی سمجھانے والا سمجھا کر چلا گیا، کیفیت بدل گئی۔ کچھ عبرت کی چیز دیکھ لی اور ان کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ اور وہ سابقہ شخص جو ایک سود خور تھا، اگر وہ اسی حالت میں وہ شخص مر جاتا تو آج اس کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے سود خور آئے، چلے گئے، کتنا حرام کمانے والے آئے، چلے گئے، کتنے ڈاکہ ڈالنے والے آئے، چلے گئے، چوریاں کرنے والے آئے، چلے گئے، جتنے برے افعال کرنے والے آئے، چلے گئے، بلکہ بادشاہ چلے گئے، حاکم چلے گئے، حکمران چلے گئے، سلطنتوں والے چلے گئے۔ ان کا ذکر بطور عبرت کے کیا جاتا ہے۔ نمرود کا ذکر کرتے ہیں، مگر کیا ان کے ذکر سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کوئی ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی فرعون کا تذکرہ کر کر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو ان کی تبدیلی کے بعد ان کا نام آتا ہے تو بے ساختہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو زندگی کی تبدیل کی وجہ سے کتنا بڑا اثر پڑ جاتا ہے، اور یہ وہ ہستیاں بن جاتی ہیں جن کے بعد میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی سیرت کے مدنی پھولوں سے درس حاصل کیا جاتا، ان کا تذکرہ کیا جاتا، ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو تبدیلیوں سے بہت سارے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے سلسلے کے اندر ہم زمانے ماضی کی نہیں، پچھلے زمانوں کی نہیں، پچھلی صدیوں کی نہیں، بہت پرانی باتیں نہیں، بلکہ اپنے درمیان رہنے والے اسلامی بھائیوں کی مدنی بہاروں کو لے کر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے درمیان ہیں، ہمارے درمیان زندہ بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آئیے پہلے ہم آپ کو اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کچھ مدنی پھول سناتے ہیں، اور اس کے بعد اسلامی بھائی کے حوالے سے ہم آپ کو مدنی پھول، یعنی انہوں نے اپنے واقعات کو جو بیان کیا ہے وہ سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارا باپا جان، میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کام کرتا ہے یا حرام کام کر رہا تھا، اب وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو ڈائریکٹ چھوڑے گا باپا؟ تو وہ اس کے بال بچے اور گھر والوں کا کیا ہوگا؟ وہ حرام کام کچھ بھی ہے، کوئی بھی حرام کام ہے، اب حرام کام وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اب چھوڑے کیسے باپا؟ کہ وہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، پورا کس طرح ہوگا، گھر والوں کا کس طرح پورا ہوگا؟ تو اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حرام کام کرتا ہے وہ کیسے چھوڑے؟ کیا فوراً چھوڑ دے یا آہستہ آہستہ چھوڑے؟ اس طرح کا سوال کیا ہے۔ جو جس جسم کی نشو و نما یعنی بڑھوتری، جو جسم حرام روزی سے پلا بڑھا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ حدیث پاک کا مضمون، بلکہ تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ تو جو جسم حرام کے ذریعے پلے گا، بڑھے گا، تو وہ جسم جو ہے جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اسی طرح کا سوال ہوا تھا کہ میں وثیقہ نویسی کرتا ہوں اور وہ سود کے تعلق سے اٹھا، سودی کاغذات میں لکھتا ہوں، تو اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے سوال عرض کیا تھا کہ آپ جیسا فرمائیں، جو حکم شریعت تو مجھے بیان فرما دیں، آپ اگر مجھے فرمائیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے تو میں نے اس کو چھوڑا، اگرچہ مجھے اس نے یہ صراحت کی تھی کہ مجھے اور کچھ آتا نہیں ہے، یہی کام آتا، مگر میں اللہ سے ڈرتا۔ سرکار اعلی حضرت نے جواب میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو اس طرح مخاطب فرمایا، اے بندے اپنے رب سے ڈرنے والے، اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور حکم شریعت بیان فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا اور تمہارا جو یہ طریقہ ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اور یہ تمہاری روزی جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دو۔
بال بچوں کی فکر ہو گئی ہے کہ میں حرام روزی چھوڑ دوں گا تو میرے بال بچے کیا کھائیں گے. تو آئیے بال بچوں کے متعلق ہم ایک روایت لیتے ہیں قرۃ العیون سے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا. میں وہ حدیث شریف کا ایک مضمون آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرد پیش کیا جائے گا تو اس کے بال بچے عیال اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یا اللہ یہ اس نے ہمیں دین کے مسئلے نہیں سکھائے. جو اپنی اولاد کو صرف دنیا پڑھاتے ہیں، فیشن پرست بناتے ہیں، دین کے قریب جانے سے بھی روکتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ ملا بن جائے گا، وہ کان کھول کے کہ یا اللہ یہ ہمیں دین کے احکام نہیں سکھاتا تھا اور اس نے ہمیں حرام روزی کھلائی تھی. تو اس کو فرشتے پکڑ لیں گے اور اس کو مارنا، اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال اسکین یہ اکھڑ جائے گی، ادھڑ جائے گی اور گوشت ظاہر ہو جائے گا، مگر مارتے رہیں گے یہاں تک کہ گوشت بھی جھڑ جائے گا. اب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا اور اس کو اب میزان پر یعنی جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں لے آئیں گے اور اس کے پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں اس کی نکالی جائیں گی. یعنی یوں میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑا حاجی نمازی زکاتی ہوگا، یہ کئی حج کئی عمرے کی ہوں گے، آج کل کرتے ہیں حرام روزیوں سے، حرام روزی کماتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ملاوٹ والے مال کے ان کے مطلب پروڈکشن بن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حج کرتے ہیں، حاجی صاحب کہلاتے ہیں. تو اب اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں نکالیں گے اتنے میں ان کے اہل و عیال میزان پر آپ پہنچیں گے اور اللہ کی جناب میں فریاد کریں گے اور اپنے حقوق طلب کریں گے جو اس نے حق تلفیاں کی. چنانچہ ان اہل و عیال کو حقوق کے مطابق نیکیاں اس کی دی جائیں گی اور یہ نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے. فرشتے پھر پکڑ لیں گے اور اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ حسرت سے مڑ کر اپنی اہل و عیال سے کہہ رہا ہوگا کہ افسوس اب میرے کندھوں پر صرف وہی بوجھ رہ گیا ہے، انہی گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کی وجہ سے دنیا میں کیے تھے. یہ کتنی حسرت کی بات ہے. آپ اپنے بچوں کو فلمیں دکھانے کے لیے رنگین ٹی وی دلاتے ہیں تو غور کر لیں. آپ ان کے لیے جو گناہوں بھرے اسباب اولاد کے لیے لوگ کرتے ہیں، گناہوں بھرے اسباب کرتے ہیں، بہت سارے اسباب کرتے ہیں، تو خوب غور کر لیں. حرام روزیاں ان کے لیے کماتے ہیں، خوب غور کر. قیامت کے دن یہی اولاد آپ کے کام نہیں آئے گی بلکہ یہی اولاد آپ کے جہنم میں جانے کا سامان بن سکتی. اس لیے مسلمان حکم قرآن کا پابند ہے، احکام حدیث کا پابند، شریعت کا پابند ہے. اسے اپنی اٹکل سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہوتی. جو شریعت کا ہے وہی ماننا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ماننا ہوتا ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے قہر و غضب سے اس کی امان چاہتے ہیں اور اس کی رحمت سے حصہ وافر کی درخواست کرتے ہیں. تو سب کے سب حاضرین ناظرین اپنی آمدنی پر غور فرما لیں، اپنے کاروبار کو بھی مہربانی کر کے اسکین کروا لیں. دارالفتہ اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، ان سے مشورہ کر لیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے یہ طریقے ہیں، اس میں اگر کوئی ہے غلط طریقہ تو ہماری اصلاح فرما دی جائے، تو وہ آپ کو بتائیں گے. پھر وہ جو فرمائے تو وہ عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر مان لینا ہوگا، ورنہ یہ کہ میں تو اتنے سال سے کرتا ہوں، بڑے بڑے مولانا میرے پاس آتے ہیں، جو عوام الناس تو داڑھی والے کو مولانا بولتے ہیں. وہ بولے کہ انگوٹھا پورا کہاں تک ہوتا ہے مارنے کا وہ پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن بولے بہت بڑا مولانا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی فیور میں اپنے نفس کی فیور میں. اس لیے جو مفتیان کرام جو علماء کرام فرمائیں اس کو مان کر اپنا کاروبار کریں، حلال روزی کمائیں، خود بھی حلال کھائیں، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں. اللہ تعالی کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح مدنی پھول دیے جاتے، تربیتیں کی جاتی ہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. آئیے ہمارے اسلامی بھائی ماحول سے پہلے ان کے کیا معاملات تھے وہ سنتے ہیں، ماحول میں کس طرح آئے یہ بھی دیکھتے ہیں،
آئیے ان کی زبانی سنیں۔ میرا نام محمد نوید اطاری ہے۔ میرا تعلق گجرات شہر سے کے محلہ اسلام نگر سے ہے۔ ماحول میں آنے سے پہلے میں ایک کیسی زندگی گزار رہا تھا، میں بھی عام لوگوں کی طرح جو زندگی گزار رہا تھا، تقریباً اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹا کرنا، گانے سننا، نئی نئی فلموں کا انتظار کرنا اور دیکھنا، اور تقریباً رات کے 12 بجے تک دوستوں کے ساتھ باہر بیٹنگ کرنا اور گھر سے باہر رہنا۔ تو اس طریقے سے میری جو زندگی گزر رہی تھی، دن گزر رہے تھے زندگی کے۔ میں محمد نصیر شہزاد گجرات شہر سے، میرے دوست ہیں محمد نوید صاحب۔ میری شادی ہوگی، شادی کے بعد میں دبئی چلا گیا، وہاں تقریباً میں نے 1 سال کا عرصہ گزارا۔ تو وہاں سے 1 سال کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا اور گجرات میں آ کے میں سبز منڈی میں جانا شروع کر دیا کام کے لیے۔ جی، میرا نام راشد حسین ہے اور میں محلہ اسلام نگر کا رہنے والا ہوں، اور نوید بھائی میرے تقریباً 18-20 سال سے واقف ہیں اور میں ان کا بہت قریبی دوست ہوں، اور ہم تقریباً سمجھ لیں کہ اکٹھے چلنا پھرنا، کھان پین سب یعنی کہ اکٹھا تھا ہمارا۔ اور یہ پہلے سبز منڈی میں کام کرتے تھے، لیکن اس سے ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ان کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اپنے کاروبار کو اپڈیٹ کروں، لیکن کچھ کام سیٹل نہیں ہو رہا تھا۔ پیسے کی جستجو تھی کہ زیادہ سے زیادہ کماؤں، اور شہرت کی حرص تھی دل میں۔ تو اسی لالچ میں نے اپنے دوستوں سے کہنا، یار مجھے کوئی کاروبار بتاؤ، کوئی کاروبار کریں ایسا جس میں پیسے پرافٹ زیادہ ہو، میں آمدن کافی زیادہ ہوگی، تو اس سے میں گاڑی وغیرہ خریدوں گا اور باقی ضروریات پوری کروں گا اور عیاشی کروں گا۔ میں اس طریقے کا ذہن تھا۔ میرا نام عبدالجبار ہے، میں گجرات سے ہوں، اور میرے ماموں کا نام ہے نوید۔ مدنی ماحول سے پہلے وہ کام کرتے تھے ادھر ہی۔ میں نے دوستوں کے مشورے کے بعد کچھ میں نے پیسوں کا ارینج کیا، کچھ دوستوں نے میری سپورٹ کی، اور اس میں مشغول ہو گیا کام میں، اور دن بدن جو ہے کام وہ بڑھتا گیا، آمدن بھی بڑھتی گئی، اور یہ احساس نہیں تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے اور ہم اپنے کاروبار میں مشغول تھے۔ میرا نام اظہر ہے اور میں گجرات سے ہوں۔ میں نوید بھائی کو پچھلے 10 سال سے جانتا ہوں، تقریباً 6-7 سال کام کیا، اور پھر نوید بھائی نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اور ساتھ جو فرمائشیں آتی تھی ہمیں، جو ہم پوری کرتے تھے، بلکہ ہم خود بھی دیکھتے تھے، ایسا ماحول تھا تو یار دوست بیٹھتے تھے، بلکہ وہاں اور بھی خرابیاں تھیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے جو شراب پیتے تھے، سگریٹ بہ کے نشے کے پینا وہاں بیٹھ کے، اور کافی جو ہے نا غلط ماحول میں ہم جو ہے نا وہاں گر گئے۔ میرا نام محمد حنیف اطاری ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے، اور نوید بھائی کے ساتھ کہہ لیں کہ میرا بچپن سے ہے، کیونکہ وہ میرے ماموزاد بھائی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اکثر ہم اکٹھے دوست بھی تھے، گھومنا پھرنا، سیر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق، ہنسی مذاق، تقریباً ڈیلی مووی وغیرہ دیکھنا، فلم دیکھنا، کہیں بھی جانا، یعنی کہ گناہوں بھری زندگی گزارے تھے۔ ہر وقت مووی کے ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، سب کچھ سلسلہ یہ چلتا گیا سا اس میں، اور پیسے بھی آنا شروع ہو گئے، اور اس سے جو ہے نا مزید لالچ کے دلدل میں پھنستا گیا۔ اور ہمارا کاروبار تھا، جیسی فرمائش آتی تھی، ہماری مجبوری تھی، ہم نے فیس لینے کے لیے جانا ہوتا تھا، ہم فرمائش پوری کرتے تھے، چاہے وہ جائز ہوتی تھی یا ناجائز فرمائش ہوتی تھی، تو ہم اپنے کسٹمر کی وہ فرمائشیں پوری کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں صرف نوجوان اکیلے ہوتے تھے، والدین نہیں ہوتے تھے، وہ ہمیں مجبور کرتے تھے، فلاں فلم ہم نے دیکھنی ہے، تو ہم بھی مجبوری کے تحت یا بعض اوقات تعلقات کے اوپر بعض اوقات کو ہمیں تھریٹ کرتے تھے، ہمیں اس طرح کی فرمائشیں اکثر پورا کرنی پڑتی تھی۔ اب یہ اس طرح کی جو زندگی گزارنے والا فرد ہو، اس کی زندگی کا وہ کون سا موڑ تھا جہاں جا کر اس کو یہ احساس ہوا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں؟ یعنی ایک شخص کو پیسہ چاہیے اور اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آسان طریقہ پیسہ یہ ہے کہ لوگوں کو، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اور اس انداز سے میں اگر اپنے کاروبار کو مینٹین رکھتا ہوں تو لوگوں کی اس طرف ڈیمانڈ زیادہ ہے، فلو زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، تو اب اس انداز سے یہ اپنی کوششوں کے اندر مشغول تھے اور اپنے سابقہ پرانے دور کی یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کا ماحول میں آنا کیسے ہوا؟ یہ اسلامی بھائی
اپنے پرانے کاروبار سے باز آ کر اس طرف کیسے آئے؟ آئیے اب ہم یہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ یہ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور ذہنی طور پہ مجھے سکون تو نہیں تھا، لیکن پیسے کی جو حوث تھی اس نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو یہ وقت گزرتا جا رہا تھا کہ ایسے ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے بہن نوئی آئے، اس نے ہمیں دعوت دی۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو ایک اسلامی بھائی کے گھر جو محفل ہے تو آپ اس میں شرکت کریں۔ تو میں نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیا، بھانجے تھے 2 میرے، ہم نے پلان بنایا کہ چلیں یار ادھر محفل میں چلیں گے، کھانا پینا بھی ہوگا تو کھائے پیئیں گے، گپ شپ لگائیں گے، گپ شپ لگاتے جائیں گے اور آئیں گے۔ تو ہم اس محفل میں ہم نے شرکت کر لی، ہم چلے گئے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ بیان تھا، ہم نے وہ اول سے آخر تک ہم نے بیان سنا، اور بیان ایسا ہمارے دل میں اترتا گیا، ایسا خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہوا کہ جیسے دل پہ زنگ جو لگا ہوتا نا وہ اتر چکا ہے۔ اس بیان نے ہمیں رلا دیا۔ پھر انہوں نے تعارف بھی کروایا دعوت اسلامی کا، اور میرے اہل سنت کے انہوں نے اپنا ہمیں بیعت بھی کروایا، میں بیعت بھی ہو گیا، میرے بھائی بھی بیعت ہو گیا، میرے بھانجے بھی بیعت ہو گئے۔ تو وہ پہلی ملاقات تھی میری دعوت اسلامی کے حوالے سے، ان کے ساتھ ملاقات تھی۔ جی، جب ماموں نے بیان سنا انہوں نے کام چھوڑ دیا، کاروبار بند کر دیا اپنا، اور انہوں نے مدنی ماحول میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ہمارے سب رشتہ دار جو ہیں وہ یہ دیکھے دوسرے ماحول میں تھے، جب انہوں نے ہمیں بھی سنایا، پیر صاحب کا بیان سنایا، اور ہم بھی اس ماحول میں آ گئے۔ مدنی چینل ہم نے بھی دیکھا، جو میرے والد صاحب ہیں وہ بھی اس ماحول میں آ گئے، جو ہمارا بھائی ہے ہم سب اس ماحول میں آ گئے، اور اس ماحول میں آنے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ جب انہوں نے ان کا بیان سنا تو ان کا ذہن چینج ہو گیا کہ یہ کون سا کاروبار حرام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کمائی کھلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کر کے میڈیکل کمپنی میں جاب حاصل کر لی، اور اب وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اسی سے اپنا گھر وغیرہ کا سارا نظام چلا رہے ہیں۔ اور ابھی یہ قافلے کے ساتھ بھی آتے جاتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں، اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم چلے گئے اپنے گھر کو، لیکن اس دن سے لے کر ایک دل میں بے چینی سی رہتی تھی، اور جو باتیں وہاں سنی تھی وہ جب یاد آتی تھی تو ایک کٹن سی دل میں ہوتی تھی کہ یار یہ زندگی تو ہم گناہوں بری گزار رہے ہیں، تو کسی طریقے سے اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں۔ لیکن پھر ایک سوچ جو آتی تھی کہ کریں گے کیا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، گھر کا اخراجات کیسے چلائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جب سامنے آتی تھی نا تو شیطان ہمیں بہکاتا تھا کہ ٹھیک ہے یار سلسلہ چل رہا ہے، یہ سب ایسے ہی ہے۔ تو لیکن پھر بھی ایک جو دل میں جو خوف تھا نا، تو خیر اس کے بعد میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیا، اور دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی تھے ان سے ملاقات بھی رہتی تھی، تو میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیا۔ آئے تھوڑا سا ایسے اداس پوچھا کیا وجہ ہے، کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس یار میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا وجہ کیا، کیوں آپ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار بس میں اس کام سے تنگ آ چکا ہوں، یہ حرام کام ہے، میرے بچے کو میں یہ کیا کھلا رہا ہوں، حرام کھلا رہا ہوں، اس سے ان کا کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا۔ پھر انہوں نے ایک دم وہ اپنا سارا سیٹ اپ چھوڑ دیا، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کا نیکسٹ کیا ہوگا، بچوں کا کیسے مستقبل چلے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ مدنی چینل اکثر دیکھتا تھا میں بیٹھ کے۔ ایک دن میں لاہور گیا ہوا تھا، واپس جب میں آیا تو میں نے مدنی چینل ٹی وی کا لگایا نا، تو وہاں پہ بیان چل رہا تھا، تو میں اپنے بوٹ اتارنے لگا، جرابے وغیرہ اتارنے لگا، تو فاروق کو میں نے کپڑے چینج کرنے تھے، کھانا کھانا تھا، لیکن میں نے کپڑے بھی وہیں چھوڑ دیے، کھانا بھی وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اول تا لے آخر تک وہ میں نے بیان سنا، اور میری آنکھوں سے جو ہے نا آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے اندر اپنے ایک تبدیلی محسوس کی۔ میں نے اسی دن یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں نے جو ہے نا دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا مدنی ماحول میں مکمل طور پہ ڈال گئے۔ پھر انہوں نے مکمل طور پہ یہ جو مدنی کام ہے انہوں نے شروع کر لیے۔ آہستہ آہستہ جناب انہوں نے اپنے پرانے جو کام تھے جو ناجائز تھے وہ سب چھوڑ دیے۔ پھر انہوں نے دین کی خدمت کرنی شروع کر دی، مدنی قافلے میں جانا شروع کر دیا، محلے میں بیان دینے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے جو دوست تھے انہوں کو بھی اپنے ساتھ اٹیچ کیا، دعوت اسلامی کی طرف آنے کی دعوت دی۔ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد یہ ٹوٹل ہی چینج ہو گئے۔ پہلے یہ
दाढ़ी वगैरह इन्होंने नहीं रखी हुई थी। अब माशाल्लाह दाढ़ी भी है और 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा काम की तबलीग करें और दूसरों को भी बताएं कि ये इसका जो फ़ायदा है या जो इस्लामी तरीक़ाकार है। फिर अल्लाह का करम हुआ, उन्होंने मेडिकल में जॉब की, अब माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और उसके बाद तकरीबन सुबह सदाए मदीना लगाना, मदनी हल्के लगाना, बयान करना, चौक दर्स देना, वीडियो सेंटर चलाता था। उन्हीं की इनफरादी कोशिश की वजह से मुझे एक दिन वो लेकर आए फ़ज़ान मदीना में, जहाँ पर रुकन शुरू का बयान था। जो बयान सुना उसके बाद मेरी भी काया पलटी और मुझे भी मदनी माहौल नसीब हुआ। ये हमारे मुर्शद की अता है। अल्लाह ताला का फजल हुआ। मेरे अहले सुन्नत के साथ जो बैत हुए थे, मैं तो यही सोचता हूँ कि जो मेरे अहले सुन्नत के हाथ में बैत हो गया था उसी की शायद बरकतें थी कि मैं खुद जो है ना दावत इस्लामी के माहौल में खींचता चला आया। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैंने ये छोड़नी है, कि मैं क्या करूँगा ये बगैर सोचे हुए मैं घर हट के आकर ना बैठ गया। तो भाई मुझसे कहते हैं कि आप क्या करेंगे। मैं क्या यार देखते हैं, जो अल्लाह सबब लगा देगा, जिसने पैदा किया है उसने वादा भी किया रिज़्क़ का, क्योंकि इस माहौल के साथ अटैचमेंट का थोड़ा थोड़ा हम पर जो है ना असर होने लगा था। तो अब मैं ना अक्सर जुमेरात का इंतज़ार करता था, नमाज मगरिब की पढ़नी तो कोई इस्लामी भाई मिले उसके साथ फ़ज़ान मदीना जाऊँ। लेकिन इत्तफ़ाक़न हर दफ़ा ऐसा होता कि कोई भी इस्लामी भाई से किसी से मुलाकात ना होती। तो 3-4 जुमेरातें ऐसे ही गुजर गईं। फिर मैंने एक दिन सोचा अपने दिल में, मैं लाहौर घूम आता हूँ, जहीं भी कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं चला जाता हूँ, तो क्यों ना मैं खुद ही फ़ज़ान मदीना चला जाऊँ। तो ये नियत करके मैं उस जुमेरात को अपने महल्ले की मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ी मगरिब की, लेकिन कोई इस्लामी भाई ना मिला। तो मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं खुद फ़ज़ान मदीना चला गया। तो वहाँ गया तो माशाल्लाह मुझे इतना अपनापन मिला कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेला आया हूँ इधर, बल्कि वहाँ के कुछ दोस्त महल्ले के लड़के भी मिल गए। उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया और बड़े प्यार से वहाँ बिठाया मुझे। अव्वल तक मैंने बयान सुना, उसके बाद मदनी हल्के लगते थे उसमें मैंने शिरकत की। सरवर कायनात शहनशाह मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्दे को तख्त पर रखा जाता है तो उसकी रूह फड़फड़ाकर तख्त पर बैठकर निदा करती है, ए मेरे अहलो इयाल, दुनिया तुम्हारे साथ इस तरह ना खेले जिस तरह इसने मेरे साथ खेला। मैंने हलाल और गैर हलाल माल जमा किया और फिर वो माल दूसरे के लिए छोड़ आया। इसका नफ़ा उनके लिए और इसका नुकसान मेरे लिए। बस जो कुछ मुझ पर गुजरी इससे डरो, यानी इबरत हासिल करो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसी सोच है कि जब बंदे को एहसास पैदा हो जाए कि अगर मैं ये माल गलत कमा रहा हूँ, छोड़ कर जाऊँगा, क्या होगा, बच्चे खा रहे हैं, सही नहीं हो रहा, ये चीज़ का एहसास पैदा हो जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। अब ये एहसास बंदे को जब पैदा हो जाता है तो वो अब हलाल की तरफ बढ़ता है और हराम की नहुसत जब समझ में आती है। और कैसी नहुसत है? मनकूल है कि जब इंसान के पेट में हराम का लुकमा पड़ता है तो ज़मीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर उस वक्त तक लानत करता है जब तक कि वो हराम लुकमा उसके पेट में रहे, और अगर इसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। याद रखिए कि मेहनत और मशक्क़त के साथ अपने हाथ से जो रिस्क कमाया जाए उसे कस्बे हलाल कहा जाता है, और हलाल रोज़ी में बड़ी बरकत है। और अहदीस में अपने हाथ से किए जाने वाले काम की तरगीब है, यानी हलाल काम जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात ने किए उसका भी बयान किया गया हदीस में। हज़रत सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि राहत क़ल्ब नाशात महबूब रब्बुल इबाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद हकीकत बुनियाद है, सबसे बेहतर वो खाना है जो इंसान अपने हाथ से कमा कर खाए। व अन्ना नबीजल्लाहि दाऊद काना याकुलु मिन अमली यदी, और बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दस्तकारी
ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے کھانوں میں پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تمہاری محنت کی کمائی ہو۔ اب یہ اسلامی بھائی جب انہیں ایک احساس پیدا ہوا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، نہیں اب یہ کام نہیں کرنا، چھوڑ گیا، بیٹھ گئے کہ اب کچھ سوچنا پڑے گا، حلال کمائی کا کوئی رستہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے رستے بنانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہ رزق عطا فرماتا ہے اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر رزق لیا ہے۔ جس طرح وہ چڑیا کے لیے بھی رزق کے اسباب کرنے والا ہے کہ وہ بغیر اوزار کے اٹھتی ہے، خالی پیٹ اٹھتی ہے، اور جب واپس اپنے گھونسلے کی طرف آتی ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو رب عز و جل اس پر قادر بھی ہے اور اس کے نظارے میں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں جی ہاں جانور کیا کرتے ہیں، جانوروں کے پاس کچھ بینک بیلنس بھی نہیں ہوتا، گھر میں کچھ ان کا ایسا مکان بھی نہیں ہوتا کہ فریج کے اندر کوئی چیز رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب بناتا ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اس انداز سے جانور بہت ساری تعداد کے اندر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اور خشکی تو چھوٹی سی ہے، سمندر بہت بڑا ہے اور بہت ساری مخلوقات سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی بھی زندگی چل رہی ہے، ان کی بھی خوراک ان کو حاصل ہو رہی ہے، اور اس طرح ان کا نظام بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے بھی انتظام ہوا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیسی برکت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے احساس پیدا ہوا، یہ مدنی چینل کے سلسلوں کو دیکھنا، بیانات کا سننا، ہفتہ وار اجتماعات کا ہونا، دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات، آپ کبھی دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی کے مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی خبریں میں بھی دیکھتے ہوں گے، کبھی دعوت اسلامی کا اجتماع یہاں ہو رہا ہے، کبھی شعبہ تعلیم کے اندر اجتماع ہو رہا ہے، کبھی کسی طبقے کے اندر مدنی حلقے کی ترکیب ہے، کبھی کہیں کچھ ہو رہا ہے، کبھی آپ غمخواری اجتماعات دیکھتے ہوں گے، کبھی آپ قافلہ اجتماع دیکھتے ہوں گے، کبھی آپ کسی قسم کے اجتماعات دیکھتے ہوں گے۔ تو مختلف قسم کے اجتماعات، بالخصوص ہفتہ وار اجتماع، یہ تو ہر جمعرات ہوا کرتے ہیں پاکستان کے اندر تقریباً 550 مقامات پر ایک وقت یہ ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ہند میں تقریباً 450 مقامات پر، اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر مختلف ممالک کے اندر یہ ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ تو ان اجتماعات کے ہونے والے بیانات اور دعوت اسلامی کے انداز بیان، دعوت اسلامی کو جس انداز سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مبلغین کو بیانات کرنے کا انداز سکھایا ہے، اور آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ مبلغین گناہوں کی طرف توجہ دلاتے، نیکیوں کی ترغیب دلاتے اور اس انداز سے بیانات کرتے ہیں، اس کا معاشرے پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو، اس نیکی کی دعوت کو قبول کیا، حلال روزی کمانے کا ذہن بنا، حرام سے یہ چھوڑ چکے، حرام کو چھوڑنے کے بعد اب یہ اپنے گھر پر بیٹھ گئے، ہاتھ پیر چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد اب ان کے لیے ایک حلال روزی کے اسباب کیسے ہوئے، کیا ہوا، اور آج یہ آپ کے سامنے اس طرح اس سلسلے کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ آئیے ان کی حلال روزی کے اسباب انہی سے سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب میں ریگولر جو ہے نا اس اجتماع میں آنا شروع ہو گیا جمعرات کو، تو ایک دن یہاں مدنی مذاکرہ لائیو انہوں نے دکھانا تھا، تو اس کے سلسلے میں وہ 2-3 اسلامی بھائی کام کر رہے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے آگے بڑھ کے ان سے کہا کہ میں کچھ اس میں ہیلپ کروں، تو انہوں نے کہا یہ کریں، یہ میں نے سپورٹ کی اور میں نے مدنی چینل چلا دیا۔ تو جو یہاں کے نگران تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو بڑے شفقت سے انہوں نے مجھے اپنے جو ہے نا بازو میں لے لیا اور ساتھ باتیں کی، اور مجھے کہا کہ کل ہمارا مدنی مشورہ ہے، آپ نے اس میں آنا ہے۔ تو میں نے حامی بھر لی۔ جب مغرب کے بعد مدنی مشورے میں آیا تو نگران صاحب نے میری ذمہ داری لگا دی کہ نوید بھائی جو ہیں یہ مدنی چینل کے حوالے سے جو ہے نا معاملات یہ دیکھیں گے، تو میں نے بھی حامی بھر لی، جذبہ بھی تھا، اور جو زندگی پیچھے میں گزار رہا تھا گناہوں بھری، پہلے تو یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ وہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں وہ گناہوں بھری ہے، لیکن جیسے میں مدنی ماحول میں آیا، بیان سنے، میں نے یہ سب دیکھی، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ جو پچھلی زندگی میں نے گزاری ہے وہ اتنے گناہ کر رہا تھا، میں اتنے گناہ کر رہا تھا، اور ساتھ لوگوں کو بھی گناہوں کے اوپر لگایا ہوا تھا میں نے،
کہ گھر گھر فلمیں دیکھنی، مائیں بہنیں دیکھتی، کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا. لیکن جب میں نے مدنی ماحول اپنایا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں. اب میں پچھتانے لگا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. لیکن جب میں بیان سنتا تو مجھے یہ احساس بھی ہوتا کہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میں نے دل میں توبہ کرتا اور مزید جو ہے وقت دعوت اسلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میں وقت گزارنا شروع کر دیا. تو جب ماموں نے مدنی چینل دیکھا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس ماحول میں آؤں، وہ دوسرے کام پہ آ گئے اور ہم نے بھی گھر میں مدنی چینل دیکھا، انہوں نے ہمیں بھی تبلیغ کی، پیر صاحب کا بیان سنایا اور ہم سب گھر والے مدنی ماحول میں آ گئے. اور اس ماحول میں آ کے میرے والد صاحب نے آ کے 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں اور امامہ شریف سر پہ سجا لیا ہے اور داڑھی شریف رکھ لی ہے. اور میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی مدنی ماحول میں آ گئے اور ہم سب پیر صاحب کے مرید ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر میں سب جو ہے نا مدنی ماحول چل گئے اور ہم سب مل کے مدنی چینل دیکھتے ہیں. اور اتفاقاً مجھے اسی سنا میں میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا کہ یار آپ آ جائیں، اور ایک جاب ہے وہ میرے تعلقات والا ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو انٹرویو آپ دیں تو شاید آپ کی سلیکشن ہو جائے. تو میں گیا، میں نے انٹرویو دیا لیکن کچھ بات بن نہ پائی اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے سینئر سے ملیں. میں نے 2-3 دفعہ فون کیا، جب میں اس کے سینئر کے پاس لاہور گیا ہیڈ آف سن کے تو بغیر انٹرویو کے مجھے جاب مل گئی. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جاب مجھے بغیر انٹرویو کے مل گئی ہے. میں نے یہ فارما جوائن کر لی اور جو سیلری تھی وہ تقریباً 12,000 روپیہ لگی تھی، لیکن مجھے سکون تھا، خوشی تھی مجھے کہ یہ حق حلال کی ہوگی. اور میں نے اس فارما جوائن کر لی اور ساتھ میں نے مدنی کام جو ہے نا شروع کر لیے. مدنی قافلوں میں سفر کرنا یا کہیں تاثرات ریکارڈ کرنے ہوتے مدنی چینل کے تو رات کو اگر 12 بجے مجھے فون گیا ہے نگران کا تو میں حاضر ہو جاتا. تو اس طریقے سے جذبہ تھا ایک. اور محلے میں مدنی کام کرنے، دوستوں کو دعوت دینی. میں نے اپنے بانجوں کو دعوت دی، اس کو میں فضان مدینہ لے کر آیا. ماشاءاللہ اس نے داڑھی شریف بھی رکھی، اس نے ماما شریف بھی سجایا. میرے بہنوئی ہیں وہ اس ماحول میں آئے، انہوں نے داڑھی شریف رکھی، ماما شریف باندھا. اور اس کے علاوہ میرے برادرین لا ہیں، میرے کزن بھی ہیں انیب بھائی، اس کو میں اس ماحول میں لے کر آیا. انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہے، ماما شریف باندھا ہے اور وہ بھی مدنی چینل کے ابھی تک وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اب وہ ہمیں جناب بہت خوشی ہوئی جب یہ مدنی ماحول میں آئے. ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، کیوں کہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک بھائی دعوت اسلامی میں آ چکا ہے اور انہوں نے داڑھی رکھ لیا ہے، 5 وقت کا نمازی بن گیا. ہمیں تو اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے خوشی کا. تو ہم بھی اس کو دیکھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ ہم بھی نماز کی طرف مائل ہوئے اور دوستوں کو بھی کہا کہ نماز پڑھا کرو، یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمیں دین سمجھاتا ہے کہ ہم 5 وقت کا نمازی بنو. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں نصیب فرمائی اور میں تقریباً پہلے ایز اے SPO کام کرتا تھا، پھر میری پروموشن ہوئی اور سیلری میری 18,000 تک چلی گئی. اس طریقے سے پھر میں نے اعتکاف کی نیت کی، اسلامی بھائی نے ذہن دیا مجھے اور میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا. اس کے بعد مجھے مزید ایک اور پروموشن ملی، ایز اے ایریا مینیجر میں پروموٹ ہو گیا اور میری جو سیلری ہے وہ 30-35,000 تک چلی گئی. تو یوں مجھے کامیابیاں ملتی گئیں اور میں اس گناہوں بری زندگی سے باہر نکلا اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. اور الحمدللہ ابھی میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. تو اس طریقے سے میں اپنے دوسرے دوستوں جو نوجوان دوست ہیں میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں اور اپنے آپ کو چینج کریں اور دیکھیں گے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ وہ دین بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ دنیا بھی اپنے چلا رہے ہیں اور ساتھ دین کا کام بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. پھر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا کیونکہ یہ دعوت اسلامی میں آگے تھے. دعوت اسلامی میں آنے کے بعد یہ کافی چینج ہو گئے، ان کا برتاؤ بھی لوگوں کے ساتھ کافی اچھا ہو گیا. ہمیں بہت خوشی ہے، دعوت اسلامی نے ہمارے ایک بھائی کے ماحول کو بہت چینج کیا ہے. ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی. ہمارے اور بھی دوست جو ہیں وہ آ رہے ہیں مدنی ماحول میں اور مدنی چینل بہت جو ہے نا شوق سے دیکھا جاتا ہے، اسی سے بہت سیکھا جاتا ہے اور ہم بھی بہت سیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ بابا جان جتنی دیر ہمیں وہ جو مدنی چینل میں آ رہے ہیں ہمارے سر پہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک بزرگ کا سایہ ہے. اور کبھی میں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ میں نے دین کی وجہ سے میرا کوئی دنیاوی نقصان ہوا ہو، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے. اور الحمدللہ اسی ماحول سے متاثر ہو کر میں نے اپنے بیٹے کو بھی
حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ اس وقت وہ 8ویں پارے پہ حفظ کر رہا ہے. ایک بچی بھی میں نے مدرسے میں اپنی داخل کروائی ہے اور ماشاءاللہ وہ بھی ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہے, ساتھ نعت خوانی اور بیان وغیرہ کرنا سیکھ رہی ہے. دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ان کی پوری دنیا ہی بدل گئی ہے. انہوں نے اپنا چلتا چلایا کاروبار بند کر دیا, یہ بھی نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا. جو پہلے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے اب دین کے کام میں لگ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ہمیں بھی مدنی ماحول عطا فرمائے. میں آپ سب دوستوں کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں اپنے بچوں کو, اگر بچے ماحول میں ہیں تو وہ اپنے والدین کو, والد کو دعوت دیں, اپنی والدہ کو دعوت دیں. اس طریقے سے اگر کوئی بھائی ہے تو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دعوت دے, دوستوں کو دعوت دے, ہمسایوں کو دعوت دے, اہل محلہ کو دعوت دے. اور خاص کر مدنی چینل کا تو ہر کسی کو کہیں کہ بھائی اپنے گھر میں مدنی چینل لگائیں. اس کی بڑی بہاریں ہیں, اس کی بڑی برکتیں ہیں. باپا کے مذاکرے سنیں, اس میں اتنا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں اکثر جب دوستوں سے بات ہوتی ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید بڑے کوئی عالم ہے بن گئے ہیں یا یہ ہے وہ ہے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ دعوت اسلامی کی ماحول کا اثر ہے اور باپا کے مدنی مذاکروں کا اثر ہے. ہمیں وہاں جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بوجھ کو سننے کو ملتا ہے, تو ہم پھر وہ مدنی پھول جو ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں باتیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم یہ ان چیزوں کو, جو مدنی پھولوں کو مدنی مذاکروں میں جو ملتے ہیں ہم کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح مدنی قافلے ہیں دعوت اسلامی کے, الحمدللہ اس میں بھی بہت ہی زیادہ جو ہے نا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. نماز کے فرائض جو ہیں جو سنتے ہیں, جو وضو کی سنتے ہیں, جو فرض ہے, جو غسل کے فرض ہیں, وضو کے فرض ہیں, یہ سب چیزیں, جو دعائیں, گھر میں داخل ہونے کی دعائیں, باہر جانے کی دعائیں, کھانا کھانے کی دعائیں, یہ سب چیزیں جو ہے نا مدنی قافلوں میں ہمیں یاد کروائی جاتی ہیں. تو میں بھی نوجوانوں سے التجا کروں گا کہ اپنا ہر مہینے 3 دن کا مدنی قافلے کا ایک ذہن بنا لیں, اور الحمدللہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی حاصل ہوگا اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ بابا جی کو بہت لمبی عمر دے اور ان کو توفیق دے کہ وہ دین کا کام کرتے جائیں اور ہمیں سمجھاتے جائیں. بجائے اس کے کہ میں گناہوں کی دعوت دوں گا, میں نیکی کی دعوت دینے والا بن گیا ہوں. الحمدللہ دوستوں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, یہاں کہیں دوست ملتے ہیں, میں جاب کرتا ہوں, میرے انڈر 4 لڑکے کام کرتے ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھیں آپ, اور اس ماحول میں آئیں, نیکی کی دعوت دیا کریں, قافلوں میں جایا کریں. تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے. تو میں بھی تمام بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو کم سے کم دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ کر دیں, اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں, کہ جو یہ گیا گزرا دور ہے اس میں آپ یقین کریں ایسی گناہوں کی دلدل ہے جس میں نوجوان نسل جو ہے نا وہ پھنستی جا رہی ہے. پہلے تو کیبل نیٹ ورک تھا, اب موبائل سروس آ گئی ہے اور اتنی سستی اور پیکیجز اس میں ہو گئے ہیں, پتہ نہیں نوجوان ہر کسی کے پاس موبائل ہے, وہ ساتھ رات کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے, دعوت اسلامی کے حوالے کر دیں گے, تو کم سے کم وہ یہ دنیاوی گناہوں سے بچ جائیں گے اور آپ کی بھی آخرت کا جو ہے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. جب وہ اس ماحول میں آئیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ گناہ کیا چیز ہے اور نیکی کیا چیز ہے. تو جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ گناہ کا, کہ وہ گناہ کر رہے ہیں, یہ بات چیت کرنا, ناجائز لڑکیوں سے رابطے رکھنا, میسج کرنا, یہ سب گناہوں کی باتیں ہیں, تو ان کا جو ہے نا ذہن کڑے گا اور وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں گے. جب وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں گے تو پھر وہ نمازیں بھی پڑھیں گے, والدین کا کہنا بھی مانیں گے, اور چھوٹوں کی عزت بھی کریں گے, بڑوں کی بھی عزت کریں گے. تو اس طریقے سے وہ اپنی زندگی جو ہے نا اچھے طریقے سے ایک مسلمان بن کر گزاریں گے. یہ ماحول میں آئے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول چینج کرنا شروع کیا. اپنے بچوں کو, سب کو نماز کی ترغیب دی, خود بھی بچوں کو بھی کہتے قرآن کی تلاوت, نماز پڑھو. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک دم کوئی انقلاب آ جاتا ہے. میں دعوت اسلامی کا شکر گزار ہوں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کس دلدل میں پھنسا ہوا تھا. تو میں شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا, شکر گزار ہوں میرے اہل سنت کا کہ انہوں نے مجھے گناہوں بڑی زندگی سے نکالا اور ایک پکا اور سچا مسلمان بنا دیا. اب نمازیں بھی پڑھتے ہیں, والدین کی عزت بھی کرتے ہیں, بہن بھائیوں کی بھی عزت کرتے ہیں. ہمیں یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو دوست اسلامی بھائی تاثرات دے رہے اور بہت اپنی خوشی کا اظہار بھی بعضوں نے کیا کہ بہت خوشی ہوئی, اس طرح کے الفاظ انہوں نے کچھ ادا کیے.
تو آپ بھی اس خوشی کو خوشی کے حد تک نہ لیجئے بلکہ اپنے بارے میں بھی غور کیجئے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائے. اور بھائی نے بھی کہا کہ ہم سب وابستہ ہو گئے لیکن آپ دونوں بھائیوں میں بہت سارا فرق ہے. آپ دونوں کو ذرا آئینے کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر دونوں کھڑے ہو جائیں تو پھر دیکھ لیجئے گا کتنا فرق ہے یا نہیں. اور اس فرق کو ختم کرنے کی کوئی صورت آپ بھی بنائیے تاکہ عملی طور پر بھی ہم دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے. کتنا پیارا ایک جملہ انہوں نے بولا. وہ جب 12,000 کی ان کی سیلری لگی نا تو انہوں نے کہا میرا دل مطمئن ہو گیا کہ اب میرے کم از کم اس جگہ پر جا کر یہ جو کام کر رہا ہوں نا یہ سیلری ایک حلال چیز ہے. 12,000 ہی مجھے ملے بھلے 12,000 ملے ہو مگر میں حلال لے کر آ رہا ہوں گھر پر. اس پر دل مطمئن ہو گیا. یعنی کم رقم پر اس چیز کا اطمینان اس وجہ سے ہو گیا کہ مجھے ایک حلال چیز مل رہی. کتنی سوچ میں تبدیلی ہو گئی. اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں ایک فرد کی اس طرح کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. وہ گناہ بھرا سلسلہ اس نے چھوڑا. کتنے لوگ جو گناہ بھرے سلسلے کے اندر اس کے ساتھ وابستہ ہوئے ہوں گے وابستہ تھے اور اس انداز کی ان کی کوششیں جاری رہیں تو اب ان پر بھی تو کچھ اثر پڑا ہوگا. نہیں کسی نے چھوڑا ہوگا ٹھیک ہے. اگر کسی نے بھی نہیں چھوڑا ہو تب بھی ان کے لیے ایک خاموش نیکی کی دعوت تو پہنچ گئی. ایک پیغام تو پہنچا. ایک احساس تو ہوا ہوگا. ذہن میں کوئی بات تو آئی ہوگی. تھوڑا سا تو سوچا ہوگا کہ آخر ہم غلط کر رہے ہیں اور اس غلط کاموں میں سے ایک فرد نکل کر کہیں اور چلا گیا تو اس نے اس پورے غلط سرکل کو ایک پیغام دیا. ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو پیغام دیا. اپنے معاشرے والوں کو پیغام دیا. اپنے ساتھ کاروبار کرنے والے رہنے والوں پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو پیغام دیا. اور خود انہی کے ساتھ ان کے جو کزن تھے وہ ان کے ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئے. ان کا ذہن بدلا اور آج وہ بھی مدنی حلیہ کے اندر ان کے حوالے سے تاثرات دے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنا گناہوں بھرا کاروبار چھوڑ دیا. تو جب ایک فرد میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں اور معاشرے کے بعض افراد اس تبدیلی کے اثرات کو قبول کرتے ہیں. تو ایک فرد کی تبدیلی کو مدنی چینل کے ناظرین ایک فرد کی تبدیلی نہ سمجھیں ایک بہت بڑی تبدیلی سمجھیے اور اس کے اثرات یوں سمجھیے کہ اب دیکھیں نا اس کے اثرات نسل پر بھی آئے. اگر یہ اسی انداز سے رہتے اور اسی انداز سے زندگی گزارتے تو ہو سکتا ہے بچہ بھی اس سے تھوڑے زیادہ آگے 2 ہاتھ بڑھ کر کوئی گناہوں والا بڑا سلسلہ شروع کرتا. مگر اب بچے کو انہوں نے حافظ قرآن بنانے کے لیے داخل کر دیا. ہو سکتا ہے کل کو درس نظامی جسے لوگ عالم کورس کہتے ہیں اس کے اندر داخل کرے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو یہ عالم بن کر باہر نکلے. تو اس انداز سے ایک فرد نے اپنی نسلوں کی سوچ کے لیے بھی کتنے بڑا تحفظ فراہم کیا. اور اس ایک شخص کی سوچ کو تبدیل کرنے میں دعوت اسلامی کا کردار اور دعوت اسلامی کے اندر ہونے والے بیانات کا کردار اور امیر اہل سنت نے جس انداز سے مبلغین کی تربیت کی ہے اس کی جھلک آپ نے دیکھی. ہم بھی چاہیں گے کہ دعوت اسلامی کے تحت جس انداز سے بیانات ہوتے ہیں اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھائیں اور آپ ہی ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں جب تو اکیلا ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی ہم بھی غور کریں کہ ہماری کیفیت بھی ایسی ہی تو نہیں کہ سب کے سامنے ہم نیک بنے. جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑی جی جناب جی حضور حاضر سائیں لبیک کر کے بات کریں گے اور ماں باپ کے سامنے واڑے ٹڑے ابے ہوئے چھوٹی بہن بڑے بھائی تڑاک مہاراج تو تڑاک بار جی جناب اور جی حضور. ماں باپ کی نافرمانی بھائی بہنوں پر ظلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو. ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المؤمنین میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں.
اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. تو دیکھو اگر انسان غلطی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب انسان کو نیکی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کو 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. مگر ہم آتے نہیں اس طرف، توبہ کی طرف. جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بے حد راضی. ارے توبہ خود اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کرتی ہے. وہ آپ سوچئے یار، ابھی میں نے رب کی نافرمانی کی، یہ ایک بات تو طے ہے نا کہ ابھی رب کی نافرمانی ہوئی، ٹھیک ہے. اب جو میں ندامت کروں گا، توبہ کروں گا، اپنے رب سے معافی مانگوں گا یا روؤں گا، اس کی توفیق مجھے کس نے دی؟ ارے جھوم جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، خدا کی قسم اتنا قریب ہے ہمارا رب. عشق رسول کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرما. بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ایسا معاملہ ہوگا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دنیاوی کاموں کے لیے تو گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اپنی جابز کرنے کے لیے کئی سال کے لیے گھر سے دور جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب راہ خدا میں سنتوں کے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں گھر والوں کا کیا ہوگا. دنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو عجیب بدحالی نظر آتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ اپنی بچیوں سے ملنے گھر تشریف لے گئے تو جو بچی بھی آگے بڑھ کر بات کرتی وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی. آپ نے جب اس کی وجہ دریافت فرمائی کہ ہر بچی منہ پر ہاتھ کیوں رکھتی ہے تو جواب دیا گیا کہ آج بچیوں نے صرف دال اور پیاز کھائی ہے، جس کے سبب جب آپ سے یہ بات کرتی تھیں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اشک بار ہو گئے اور اپنی بچیوں سے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم انواع و اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم کا ایندھن بنے. یہ سن کر وہ بچیاں رو پڑی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری اور خلافت پر متمکن ہوتے ہوئے یہ انداز زندگی بتا رہا ہے کہ ان کے اندر کس قدر اسلام کی روح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے. اور ایثار کا معنی علماء نے جو بیان کیا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مشہور زمانہ رسالہ مدینے کی مچھلی میں جو ایثار کا معنی تحریر فرمایا وہ یہ ہے کہ دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا یہ ایثار کہلاتا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے. بچپن کی غلط تربیت کیسا رنگ لائی. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ ہم اپنے بچے کو چور چکار تھوڑے ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب ماں باپ معروف چوری یعنی باقاعدہ دوسروں کا مال چرانے کی تعلیم نہیں دیتے، لیکن صرف چوری ہی کو برائی نہیں کہتے. برائیاں تو اور بھی بہت ساری ہیں جو کئی ماں باپ آج کل اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں. مثلا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، کم ناب توڑ کر مال بیچنا، کیا سودی لین دین، ناقص مال کو عمدہ ظاہر کر کے بیچنے کا گر سکھانا، بیٹے کو داڑھی بڑھانے اور بیٹی کو شرعی پردہ کرنے سے روکنا یہ گناہ نہیں؟ کیا اس طرح کرنے والے معاشرے کے مہذب چور اور سفید پوش ڈاکو نہیں؟ یہ دنیا میں معزز کہلانے والے کیا آخرت میں بھی عزت ملنے کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں؟ اگرچہ آج آپ زندہ ہیں مگر کل یقیناً مرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو صرف اور صرف دنیا پڑھائی، دولت کمانی ہی سکھائی، خوب موسیقی سکھائی، ایک سے ایک
शक्ल दिखाई, दीनी तालीम ना दिलाई, ना उसे सिखाई, मस्जिद की राह ना दिखलाई, उसके दिल में मोहब्बत रसूल की शम्मा ना जलाई, मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी प्यारी प्यारी मुबारक दाढ़ी उसके चेहरे पर ना सजवाई, बल्कि ठीक ठाक फैशन करवाया, तो याद रखिए ना वो आपका जनाजा पढ़ सकेगा और ना ही उसे आपके लिए इसाले सवाब करना आएगा, हालांकि मरने के बाद इसाले सवाब की आपको बहुत ज्यादा हाजत होगी। आइए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104 को पढ़ने सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 104, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी से मना करें, और यही लोग मुराद को पहुंचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, तो इन सुन्नतों भरे इज्तिमाआत और सुन्नतों भरे बयानात की बहुत सारी मदनी बहार है। आज हम आपके साथ में एक सिलसिला लेकर आए, सुन्नतों भरे बयान को सुनने का आप भी ज़हन बनाइए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला